السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان رائٹرز ونگ اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبداللہ۔ آج ہم 8ویں پارے کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے بھی بات کرنے لگ جاتے اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا کر کھڑا بھی کر دیتے، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ اور کفار عرب نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف نشانیوں کو طلب کرنے کا مطالبہ کیا تھا کہ مثلاً آپ اگر سچے نبی ہیں تو جی وہ فلاں ہمارے جو اکابر مردے ہیں وہ زندہ ہو جائیں، آسمان سے فرشتے نازل ہو جائیں جو آپ کی تائید کریں اور پھر ہم مانیں گے۔ اس طرح کچھ اور بھی تھا کہ جی مردے بات کرنے لگ جائیں۔ تو پھر جو ہے نا اللہ رب العالمین نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا کہ یہ صرف ان کی ایک سرشت ہے، کہ یہ ہیلے بہانے ہیں اور فرار کے راستے ہیں کہ تاکہ ایمان لانا پڑے۔ جبکہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح دیگر کبار صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ان لوگوں نے بغیر کسی نشانی کے ایمان کو قبول کیا تھا، جو پہلے ایمان لانے والے ہیں، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر لوگ۔ تو اسی طرح جبکہ مکہ کے بہت سے کافر متعدد نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اور اس پارے میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اور اس کا کھانا جائز نہیں ہے، وہ جو ہے نا حلال کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی بغاوت اور ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر ایک پابندی عائد کی تھی کہ وہ جو بکری اور گائے کی پیٹھ پر چربی ہوتی ہے گوشت کے اوپر، وہ نہیں کھائیں گے، اس سے منع کیا تھا۔ پھر انہوں نے دیکھیں تعویل کیسے کی، اس کا جو ہے نا آگے حل کیسے نکالا کہ وہ گوشت کھا لیتے تھے، چربی بچا لیتے تھے، پھر چربی فروخت کر دی۔ اور یہ شروع سے یہی بزنس ان لوگوں کا ہے جو آج بھی جانوروں کے حقوق کے سب سے بڑے علمبردار بنتے ہیں۔ آج ہم اگر دیکھیں تو لیدر کے بزنس میں سب سے زیادہ آگے بھی وہی ہیں۔ اس بارے میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ اولاد کو قتل نہ کیا جائے۔ جو اولاد کو قتل کرتے ہیں وہ لوگ گھاٹے میں ہیں۔ جنہوں نے اپنی اولاد کو بیوقوفی سے قتل کیا وہ اس کے جواب دہ ہیں۔ اور اسی طرح کچھ چیزیں جو انسان پر حرام ہیں، ان میں مردار گوشت، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ اور حرام کی کمائی، یہ بھی ناپاک ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے مشرکین کے اس عذر کو دوبارہ رد کیا ہے کہ جی ہمارے بڑے آ جائیں تو ہم پھر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ جو ہے نا خواہ مخواہ ہیلے بہانے پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلطی خود کرتے ہیں، غلط کام خود کیا ہے، اور پھر جی نعوذ باللہ وہ مورد الزام اللہ کی ذات کو ٹھہراتے ہیں۔ کسی کو مار دیا وہ جی پھر یہ بھی شاید اللہ کا حکم ہوگا۔ اس طرح جو ہے نا وہ جو بہانے کرتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ رب العالمین نے اس کچھ کبیرہ گناہوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اسی طرح والدین کے ساتھ بد کلامی نہ کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کیا جائے۔ میرے آپ کے ہمارے والدین سے اختلافات کی نوعیت بھی ہو سکتی ہے، حالات کبھی ایسے ہو سکتے ہیں، تاہم اس کے باوجود بد کلامی اور بد تہذیبی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ اور ایک بار پھر وہ بات کی ہے جس کو میں پیچھے مختصراً تذکرہ کر کے آیا ہوں کہ اولاد کو بھوک کے، معیشت کے، اکانومی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا چاہیے، ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے قتل اولاد کی، اس میں عرب جو جہالت کا دور تھا اس میں بالخصوص بیٹی کی پیدائش کو بڑا ناگوار محسوس کیا جاتا تھا اور بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ کچھ واقعات ایسے بھی ملتے ہیں کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بیٹی کے ساتھ ماں کو بھی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو ہمارے یہ باہر کے ادھر ادھر کے اور سارے مل ملا کے عورتوں کے حقوق کے علمبردار اور ٹھیکیدار بنتے ہیں، مختلف فیمنسٹ بنتے ہیں یا کچھ بھی، اور جی عورتوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے، جی بڑی سختی ہے اسلام میں، ان لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے
کہ عورتوں کو حقوق دیے ہی اسلام نے ہیں، کہ سب سے پہلے تو زندہ رہنے کا حق اسلام نے دیا ہے۔ اس سے پہلے یا دیگر جو ادیان ہیں وہ تو زندہ ہی رہنے کا حق نہیں دیتے تھے کہ بیٹی پیدا کیوں ہوئی ہے۔ تو آج جتنا بھی کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی سوچ نظریہ اور سوچ، یہ جو افکارات ہیں ایسے من گھڑت سے، یہ اس طرح پروٹیکشن نہیں دے سکتے جس طرح اسلام نے عورت کو دی ہے۔ عورت کو جو مقام اور مرتبہ، حقوق اسلام نے دیے ہیں، کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اس بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ حکم دیا اور ان سے اعلان کروایا کہ وہ اعلان فرما دیں، بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا مرنا اور میرا سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیوں کروایا ہے۔ اس میں دراصل میرے اور آپ کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے رہنمائی ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام ہے وہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ سمجھے، محلے والے سمجھے جی بڑا نمازی ہے، ایسا نہیں ہے۔ خرچ کر رہا ہے تو جی بڑا جناب یہ تو مخیر آدمی ہے، اس طرح نہ ہو۔ لوگوں کی واہ واہ یا یہ کومنٹس لینا مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہو۔ تو اس کے علاوہ یہ بات یہاں اس کی وضاحت ہے کہ شرک نہ ہو عبادت کے اندر، یعنی کسی اور کو بھی ساتھ نہ شریک کیا گیا ہو۔ تو دونوں شرک کہ اللہ کے نام پر اگر کچھ کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی شریک نہ ہو، اور اگر کچھ کیا جا رہا ہے تو چھوٹا شرک ریاکاری والا وہ بھی نہ ہو۔ اس کے بعد سورہ الاعراف ہے، جس سورت کے آغاز میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب علیہ السلام، جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے یہ جو ہے نا برحق ہے، اس کے ذریعے آپ لوگوں کو متنبہ کریں، متوجہ کریں، ان کو خشیت الہی کی طرف راغب کریں اور ان کو نصیحت کریں، یہ کیونکہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس طرح مختلف اقواموں کا ذکر ہے کہ وہ جب روگردانی کر جاتے تھے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے، غفلت کر جاتے تھے، تو ان پر عذاب بھی ایسی صورت میں نازل ہوتا تھا جب وہ خواب غفلت میں سو رہے ہوتے تھے، یعنی قیلولہ کر رہے ہیں بالکل، تو عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور محفوظ فرمائے۔ آج ہم بھی دیکھیں کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم چیز کا ذکر ہے کہ انعامات ہیں اللہ رب العالمین کے، تو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس سے بھی اہم بات کہ مسجد میں جب آپ جائیں، مسجد میں آئیں، مساجد کا رخ کریں، اللہ کے سامنے پیش ہوں، تو آپ خوبصورت لباس زیب تن کر کے آئیں، آپ اچھا جو ہے نا پاکیزگی کے ساتھ آئیں، اچھے لباس کو پہن کر آئیں۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم آتے ہیں دفتر سے، اسکول سے، کام سے، یونیورسٹی سے، ہم نے جناب اپنا جو اچھا سوٹ تھا اس کو کھونٹی پر لٹکا دیا، اب ہم جو پرانا وہ روٹین کا سوٹ پہن کر مسجد جا رہے ہیں۔ جی بھئی کدھر یہ سوٹ پہن کر کدھر مسجد تو جا رہا ہوں، کہ نیا سوٹ پہن کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرز عمل سے دین اسلام نے، بالخصوص اللہ رب العالمین نے ان آیات میں منع کیا ہے، روکا ہے، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ مسجد کے اندر بھی اگر آئیں تو آپ اچھا لباس زیب تن کر کے آئیں، صاف ستھرا لباس پہن کر آئیں۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد ظالم لوگوں پر جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ایسے لوگوں میں ہم شامل نہ ہوں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کے بعد جس نام سے سورت ہے، سورہ اعراف، اس کا تذکرہ ہے۔ یہ ایک مقام ہے، یہ ایک سچویشن ہے کہ جس کے اندر اصحاب اعراف ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے عذاب سے تو محفوظ ہوں گے، لیکن اعمال کی کمزوری کی وجہ سے جنت حاصل کرنے میں بھی ناکام ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے، مختلف شارحین نے مختلف چیزوں کو بیان کیا ہے کہ ان کی نیکیاں جتنی ہوں گی اتنی ہی جو ہے نا برائیاں ہوں گی، تو پھر یہ نہ ادھر کے ہوں گے نہ ادھر کے ہوں گے۔ اور اسی طرح کہ جی یا تو نیکیاں ہوں گی تو صحیح لیکن کم ہوں گی، اس لیول کی نہیں ہوں گی، تو یہ جو ہے نا وہاں تو فیصلے انصاف پر ہونے ہیں، مکمل انصاف پر۔ تو یہ بھی بعض شارحین نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک طرح کی سزا ہے کہ ابھی تک جنت کا داخلہ نہیں ملا، پھر ایک معینہ مدت ہے، اس کے بعد ان لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، محفوظ فرمائے، اور ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے، ہمارا مواخذہ نہ فرمائے، کیونکہ ہم مواخذے جوگے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین
جو کچھ قرآن و حدیث میں موجود ہے اسے ہمیں سننے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی، تفکر و تدبر کرنے کی اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کل ہم انشاءاللہ اگلے پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد عبداللہ کو۔ اللہ نگہبان۔